نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآلہ وعترته بعدد كل معلوم لك۔ محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور بالخصوص امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور فرمان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ منه من الحلال ام من الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو کچھ لیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حدیث کا مطلب بالکل ظاہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی اس حدیث میں خبر دی وہ بلا شبہ آ چکا ہے۔ آج امت میں ان لوگوں میں سے جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، کتنے ہیں جو اپنے پاس آنے والے روپے پیسہ یا کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں یہ سوچنا اور تحقیق کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ ہو سکتا ہے آگے اس سے بھی زیادہ خراب زمانہ آنے والا ہو۔ مسند زرین کی اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس وقت لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ جب ایسا زمانہ آ جائے گا جب لوگ اس چیز کا خیال چھوڑ دیں گے کہ انہوں نے جو کچھ لیا وہ حلال تھا یا حرام تھا، جب اس کی تمیز ختم ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی پھر نقل کیے گئے ہیں کہ اس زمانے میں پھر لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں تمیز نہ کرنا روح ایمانی کی موت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مروی ہے کہ ان کے غلام نے کھانے کی کچھ چیزیں ان کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے نوش فرما لی۔ اس کے بعد غلام نے بتلایا کہ یہ چیز مجھے اس طرح حاصل ہوئی کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے کسی کو دھوکہ دیا تھا، کاہن بن کر اس کو کوئی خبر دی تھی، اور آج جب وہ بندہ ملا تو مجھے اس نے اس بتلانے کے بدلے میں یہ کھانے کی چیز دی جو میں نے آپ کو دے دی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حلق میں انگلی ڈال کے جو کچھ کھایا تھا وہ واپس کیا، حالانکہ ان کا یہ کھانا ہرگز بھی گناہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایسی چیز کہ جو کسی کو دھوکہ دے کے حاصل کی گئی تھی اسے کھانا پسند نہیں فرمایا، واپس اسے کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ دودھ لے کے آیا تو آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور پینے کے بعد پوچھا کہ تم یہ دودھ کہاں سے لائی تھی؟ تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ سے میں گزر رہا تھا تو وہاں زکوٰۃ کے جانور، اونٹنیاں، بکریاں وغیرہ چر رہی تھی، لوگ ان کا دودھ نکال رہے تھے تو انہوں نے مجھے بھی دیا جو میں نے آپ کو دے دیا۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور وہ پیا ہوا دودھ واپس کر دیا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ دودھ پینا ہرگز بھی گناہ نہیں تھا،
اس لیے کہ وہ دودھ انہوں نے لا علمی میں پیا تھا، لیکن چونکہ اونٹنیاں زکوٰۃ کی تھی تو امیر المؤمنین نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ کی اونٹنیوں کا دودھ حضرت عمر کے حلق سے اندر جائے۔ آج ہم کتنا خیال کرتے ہیں ان دونوں واقعات میں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ دونوں بزرگوں نے جو کچھ کھایا تھا کیا یہ گناہ تھا؟ ہرگز بھی نہیں۔ لیکن حرام غذا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ان حضرات نے سنا تھا، اس سے یہ اتنے خوفزدہ تھے کہ اس کو پیٹ سے نکال دینے کے بغیر ان کو چین نہیں آیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، کیا آج وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ اور پھر دوسری بات آپ اندازہ لگائیں، کیا آج ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی۔ سالوں ہم دعائیں مانگتے رہتے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور میں اسی لیے حلال و حرام کے بارے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا رہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے، اور ان 10 درہم سے جب وہ کوئی کپڑا لے کر پہنے گا تو جب تک یہ لباس اس کے جسم پہ موجود رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ رب کے نزدیک رزق حلال کی کتنی اہمیت ہے اور اسی کو ہم نے کتنا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہمارا یہ سب کچھ نوافل تب قبول ہوں گے جب عزیزان محترم حلق کے اندر جانے والے لقمے اور یہ قطرے رزق حلال کے ہوں گے۔ ہم سب مل کے آج سے ہی یہ تہیہ کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی رزق حرام اپنے حلق سے اندر نہیں اتاریں گے۔ ہمارے مالک کو یہ پسند نہیں ہے، ہمارے رب کو یہ پسند نہیں ہے، اور ہمیں منع کیا گیا ہے رزق حرام سے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام مال سے پلا ہو اس پہ جنت حرام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں ہم کامیاب ہو جائیں، دونوں جہانوں کی عزتیں ہمیں ملیں، دونوں جہانوں کی رفعتیں بلندیاں ہمیں ملیں، دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہمیں ملیں، تو پھر رزق حلال کھانا ضروری ہے۔ تب دعائیں بھی قبول ہوں گی، نمازیں بھی قبول ہوں گی، پھر صدقات و خیرات بھی قبول ہوں گے، اور پھر اس دنیا سے بھی عزت کے ساتھ روانہ ہوں گے، رب کو راضی کر کے یہاں سے جائیں گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔